بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ چھٹا کلمہ رد کفر، اس کی تجویدی اصلاح آپ سب کے ساتھ مل کے سیکھیں گے اور امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ۔ اللہم، اللہ کو پر پڑھا جائے گا، حرف جلالہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، فتحہ ہے، آپ اس کو پر پڑھیں گے۔ اللہم، میم مشدد ہے، میم مشدد پہ غنہ کیا جائے گا، آواز کو ناک میں لے کے جائیے۔ انی، حمزہ اور نون کو آپس میں ملا کے نون مشدد کا غنہ کریں گے، نی پہ مد موجود ہے، کھینچ کے لمبا کر کے اس کی مقدار کو پڑھیں گے، کم نہیں کرنا۔ اعوذ بک، عین پیشوا عو، واو مدہ 1 سے 2 الف کے برابر اس کو رکھیں گے۔ ذو بکا، ذال کے اوپر پیش ہے تو آپ نے اس ذال کو زیادہ کھینچ کے لمبا کر کے نہیں پڑھنا، آگے واو موجود نہیں ہے، واو مدہ کی طرح مشابہت نہیں دینی۔ انی اعوذ بکا من ان، میم زیر نون من، حمزہ زبر نون ان، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا اور دوسری والی نون ساکن کے بعد بھی حمزہ کا حرف آ رہا ہے، اظہار کیا جائے گا دونوں جگہ پہ، غنہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ من ان اشرک بک شیئا، شین زبر یا، شیء یا لین 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی، تنوین کے بعد واو کا حرف آ گیا، ادغام مع الغنہ، شیئا وانا، اب یہ جو وانا ہے اس کو الف مدہ کی طرح آپ نے نہیں پڑھنا، یہاں پر جو الف آ رہا ہے، جو حمزہ آ رہا ہے، اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے بلکہ صرف کیا پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، ٹھیک ہے۔ وانا اعلم بہ، اگر آپ وقف کریں تو یہاں پہ ہا پر جزم لگا کے وقف کر دیں، ادروائز ملا کے پڑھنا چاہیں تو وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ۔ اچھا جی، یہاں تک کر لیتے ہیں تجوید اس کی۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ، سین میں سیٹی کی آواز کو لائیے، غائن کو آپ پر کر کے پڑھیے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تخفیم کا حرف ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ فیرو کا فا زیر فی، اب اس کو فیرو کا نہیں پڑھنا، فا زیر فی، اور را پر پیش ہے، اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ لیما، میم الف زبر ما، الف مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیں گے۔ لا، مد آ گئی، 4 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اعلم، بیہ پہ وقف کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو وہ استغفرک سے دوبارہ لوٹاتے ہیں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ۔ تُبْتُ، با پہ دیکھیے تو با پر جزم کا نشان ہے، اور سکون کا نشان اگر با پر آ رہا ہے تو با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے اس کو ہلا کے پڑھا جا رہا ہے۔ عنہ، نون ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ ہا آ رہا ہے، اظہار ہوگا، کسی قسم کا نون پہ غنہ نہیں کرنا۔ وَتَبَرَّأْتُ، حمزہ پر جزم کا نشان، سکون کا نشان، تو حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا۔ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ، را باریک، والشرک، را باریک، والکذب، ذال جو ہے اس کو آپ نے بہت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، والکذب نہیں کہنا بلکہ نرمی سے۔ والغیبت، غین زیر یا، غی یا مدہ 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیں گے، باقی با اور تا اس کی حرکات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ والبدعت، دال اگین حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو آپ نے ہلا کے پڑھنا ہے۔ والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی،
والنمیمتی نون مشدد کا غنہ واو اور نون کو ملاتے ہوئے میم زیر یا می یا مدہ ایک سے دو الف کے برابر اس کو پڑھیے. والفواحشی الف مدہ واو الف زبر وا الف مدہ ایک سے دو الف کے برابر. والبہتانی ہا کو بھاری کر کے پڑھیں گے تا الف زبر تا الف مدہ ہے ایک سے دو الف کے برابر اس کو پڑھیں گے. والمعاصی عین زبر الف آ ایک سے دو الف کے برابر الف مدہ کو پڑھیں گے. صاد زیر یا سی صاد کیونکہ چونکہ موٹا حرف ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جا رہا ہے تخفیم کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. کُلِّہا اب اس کو اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں لام کی زیر کو مجہول کر دیتے ہیں. کُلِّہا ایسا نہیں کرنا لام زیر لی. کُلِّہا الف مدہ ایک سے دو الف کے برابر. وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ قاف پیشوا قو دو الف کے برابر قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. لا کھینچ کے 4 سے 5 الف کے برابر اس کی مقدار کو رکھیں گے کم نہیں کرنا مد کی حرکت کو. الہ الا اللہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو دیکھتے ہیں اس پر زبر ہے تو اس لیے اللہ کے حرف کو بھی پر پڑھیں گے. محمد رسول اللہ اب اس میں دیکھیے تو میم مشدد کا غنہ اس سے پہلے ہا کو اس کے مخرج سے نکالیے. را زبر ہے را کو پر پڑھیے. سو واو مدہ ایک سے دو الف کے برابر اور اللہ سے پہلے پھر لام پہ پیش ہے تو اس لیے اس حرف جلالہ کو بھی پر پڑھا جا رہا ہے. امید ہے اچھے سے واضح ہو گیا ہوگا اور فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.